حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں لکھتے ہیں، کافروں کے لیے غیظ و غضب، آپ الہ کلمت الحق کے لیے کھڑے ہو گئے، جبکہ دوسروں نے پردہ پوشی کی تو آپ نور خدا کی روشنی میں چلے۔ دوسرے پردہ پوشی کر رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نور خدا کی روشنی میں پردہ پوشی تکیہ کر رہے تھے، یہ جوڑ بنتا نہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں، ازرو قلب، سب سے زیادہ بہادر آدمی تکیہ نہیں کرتا۔ بہادر آدمی ایسا نہیں کرتا کہ اس کے دل کے اندر بات اور ہو اور باہر بات اور ہو، کہ اوپر سے بیعت کر لی ہو اور اندر سے نہ کی۔ یہ بہادر کی شان کے خلاف بات ہے۔ آگے لکھتے ہیں، آپ کافروں کے لیے ایک سخت عذاب تھے، تو جب آپ حضرات کے نزدیک سیدنا ابو بکر، سیدنا عثمان، سیدنا عمر رضی اللہ عنہم اجمعین، ہم تو الفاظ زبان پہ نہیں لا سکتے، وہ تھے، تو یہ حضرت علی تو پھر ان کی معاونت میں ہو گئے، تو یہ سخت عذاب کیسے بنے؟ پھر آگے، آپ نے ایما و ضلالت کی نعمتوں کو خاک میں ملا دیا۔ ایما و ضلالت کی طرف جو اشارہ ہے وہی ہے، تو یہ خاک میں ملایا ہے یا ان کے ہم نوا بن؟ آپ مثل اس پہاڑ کے تھے جس کو سخت سے سخت آندیاں جگہ سے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ پہاڑ تو پھر صدیق اکبر ہوئے کہ جنہوں نے ان کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا۔ ہر مشکل کام آپ کے لیے آسان، تو یہ مشکل خلافت آپ کا حق تھا اور آسان تھا آپ کو لینا۔ اللہ یاری ہی کسی اور ویڈیو میں کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ریوڑ پر سے گزرے اور کہا کہ میرے ساتھ اتنے ساتھی بھی ہوتے تو میں امر خلافت پر قبضہ کر لیتا۔ تو اب دل میں چاہت بھی ہے اور اس کے باوجود یہ مشکل بنی ہوئی ہے، تو ہر مشکل کام آپ کے لیے آسان کیسے ہوا؟ کسی نے سوال کیا اللہ یاری سے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت علی کی آپس میں لڑائی یا جو معاملہ تھا، تو حضرت علی نے پھر حضرت عمر کو بیٹی کیوں دی؟ تو کہتا ہے کہ وہ زبردستی انہوں نے لے لی تھی۔ پھر ایک جگہ کہتا ہے وہ ایسا ہوا تھا کہ جب عمر نے زبردستی کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کو چھپا لیا اور ایک جنی کو، چڑیل، صاف لفظ بولتا ہے، ایک چڑیل کو پکڑا، اس کو اپنی بیٹی کی شکل میں بنا دیا اور وہ عمر کو دیا۔ تمہارے نزدیک قرآن کامل نہیں، ناقص ہے، اس روایت کافی کی اس روایت کے مطابق، اصول کافی کی اس روایت کے مطابق، اور جو اس قرآن کو جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے کامل نہیں مانتا، ہم اس کو ڈنکے کی چوٹ پر کافر کہتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم بسنتی وسنت خلفاء راشدین مہدیین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، چند دن پہلے ایک شخص حسن العیاری نام کا ایک بیان ریکارڈ ہوا، وہ سننے میں آیا، جس میں اس نے اہل سنت والجماعت کے وضو کو غلط ثابت کرنے کی فضول کوشش کی اور بہت زور لگاتا رہا، اور غالباً یہ آدمی شیعہ ہے، تو اس اعتبار سے وہ اس پر کہ اہل سنت کا وضو غلط ہے، جہاں یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت والجماعت پر بہت سارے عجیب قسم کے حملے بھی کر رہا تھا اور جھوٹے الزام بھی لگا رہا تھا۔ مثلاً وہ کہتا ہے کہ اہل سنت والجماعت نے اہل بیت کا دامن ہاتھ سے چھوڑا تو اس وجہ سے یہ دین سے دور نکل گئے۔ آگے اس کی تقریر ہے، کہتا ہے کہ اہل بیت کا دامن اہل سنت کے والجماعت کے ہاتھ میں نہیں ہے۔
ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ الحمدللہ ہم نے اہل البیت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اہل البیت کا دامن بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، حضرات صحابہ اکرام کا دامن بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اہل بیت کا یہ صحابہ اکرام کا تو دامن چھوڑ چکے، یہ کھلا بیان کرتے ہیں، اور صحابہ اکرام کے تو یہ دشمن ہیں، اور اکابرین صحابہ اکرام حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی تو دشمنی یہ کھلا کرتے ہیں۔ اسی طرح ازواج مطہرات کی بھی یہ دشمنی کرتے ہیں، اور نام لیتے ہیں اہل بیت کی محبت کا کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، صحابہ کو یہ خود چھوڑ چکے اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کو اہل بیت سے بھی محبت نہیں۔ اب میں اس بات پہ چند باتیں عرض کروں گا کہ کیسے ان کو اہل بیت سے محبت نہیں، صرف نام لیتے ہیں، ان سے محبت نہیں۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اہل بیت سے محبت ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی تھی، حضرت عمر کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، تو تم بھی ان کی بیعت کر لو، ان کی بیعت کو مان لو۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنا امام مانتے تھے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، تو تم بھی ان کو اپنا امام مان لو، اپنا بڑا مان لو۔ تو جواب میں یاری صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے تو بیعت کی نہیں۔ بھی کیوں نہیں کی؟ نمازیں ان کے پیچھے پڑھی ہیں، ان کے ساتھ چلے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ تو تقیہ تن تھا، اوپر سے تھا، اندر سے نہیں تھے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ بات بھی غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ ہم آپ کو اس کی وضاحت دیتے ہیں۔ یہ انہی کی ایک کتاب ہے اصول کافی، اور اس کا ترجمہ ہے، انہی کے کوئی صاحب ہیں، یہ مفسر قرآن عالی جناب مولانا سید ظفر حسن، انہی کے آدمی ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا۔ اس کے ہی ترجمے کو میں ذرا آپ حضرات کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں لکھتے ہیں، کافروں کے لیے غیظ و غضب، آپ الہ کلمۃ الحق کے لیے کھڑے ہو گئے جبکہ دوسروں نے پردہ پوشی کی، تو آپ نور خدا کی روشنی میں چلے۔ تو جب دوسرے پردہ پوشی کر رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نور خدا کی روشنی میں پردہ پوشی تکیہ کر رہے تھے، یہ جوڑ بنتا نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں، ازرو قلب سب سے زیادہ بہادر تھے۔ بہادر آدمی تکیہ نہیں کرتا، بہادر آدمی ایسا نہیں کرتا کہ اس کے دل کے اندر بات اور ہو اور باہر بات اور ہو، کہ اوپر سے بیعت کر لی ہو اور اندر سے نہ کی ہو۔ یہ بہادر کی شان کے خلاف بات ہے۔ آگے لکھتے ہیں، آپ کافروں کے لیے ایک سخت عذاب تھے۔ تو جب آپ حضرات کے نزدیک سیدنا ابوبکر، سیدنا عثمان، سیدنا عمر رضی اللہ عنہم اجمعین، ہم تو الفاظ زبان پہ نہیں لا سکتے، وہ تھے، تو یہ حضرت علی تو پھر ان کی معاونت میں ہو گئے، تو یہ سخت عذاب کیسے بنے؟ پھر آگے، آپ نے ایما ضلالت کی نعمتوں کو خاک میں ملا دیا۔ ایما ضلالت کی طرف جو اشارہ ہے وہی ہے، تو یہ خاک میں ملایا ہے یا ان کے ہم نوا بن گئے ہیں؟ آپ مثل اس پہاڑ کے تھے جس کو سخت سے سخت آندیاں جگہ سے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ سخت سے سخت آندیاں جگہ سے نہیں ہٹا سکتی تھی، وہ پہاڑ تھے۔ تو آپ حضرات کے نزدیک آپ منصوص من اللہ، آقا نے آپ کی بیعت کا حکم دیا،
آپ خلیفہ اور سارا کچھ ہیں، تو ایسے پہاڑ تو پھر صدیق اکبر ہوئے کہ جنہوں نے ان کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا۔ یہ کیسے تطبیق بیٹھے گی؟ پہاڑ تو پھر وہ ہیں، یہ تو اپنی جگہ سے ہٹ کے خلافت پہ تو آپ کے نزدیک ان کو بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن صدیق اکبر آئے ہیں۔ اور آگے چل کے کہتے ہیں ہر مشکل کام آپ کے لیے آسان۔ تو یہ مشکل خلافت آپ کا حق تھا اور آسان تھا آپ کو لینا، لیکن یہاں یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا۔ اللہ یاری ہی کسی اور ویڈیو میں کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ریوڑ پر سے گزرے اور کہا کہ میرے ساتھ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ تھا، میرے ساتھ اتنے ساتھی بھی ہوتے تو میں امر خلافت پر قبضہ کر لیتا۔ تو اب دل میں چاہت بھی ہے، چاہتے بھی ہیں، اور اس کے باوجود یہ مشکل بنی ہوئی ہے، تو ہر مشکل کام آپ کے لیے آسان کیسے ہوا؟ یہ اصول کافی ہے، صفحہ 34 اور 35 ہے۔ آگے چل کر پھر یہ آپ کے مناقب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 8 ہے۔ آپ کے ترجمے میں پڑھتا ہوں، اپنی طرف سے کوئی ترجمہ نہیں کرتا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب امیر المومنین علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو امام حسن علیہ السلام مسجد کوفہ میں آئے اور خدا کی حمد و ثنا اور نبی پر درود کے بعد فرمایا، لوگو اس رات کو اس شخص نے رحلت کی جس کے فضائل کو نہ اولین نے پایا نہ آخرین نے۔ وہ صاحب رعیت رسول تھے، یعنی رسول کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، اور ان کی داہنی طرف جبریل علیہ السلام رہتے تھے اور بائیں طرف میکائیل۔ جب تک فتح نہ ہوتی وہ میدان سے نہ ہٹتے۔ جس شخص کے دائیں جبریل ہو، بائیں میکائیل ہو اور خلافت اس سے چھین لے ابو بکر، خلافت اس سے چھین لے عمر، خلافت اس سے چھین لے عثمان، یہ قضیہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ گویا کہ یوں پھر کہنا پڑے گا ابو بکر، عمر، عثمان یہ جبریل اور میکائیل سے بھی زیادہ طاقتور تھے۔ اب ہماری بھی سنیے، ہم کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہادر تھے، جرت والے تھے، دلیر تھے، خوف ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہوا تھا، دلیر تھے، آپ حیدر تھے، آپ علی المرتضیٰ تھے، اسد اللہ الغالب تھے، اللہ کے ایسے شیر تھے ہر ایک پر غالب آ جاتے تھے۔ آپ نے خلافت کا حق ابو بکر کے لیے جانا اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ اگر اپنا حق جانتا تو یہ اسد اللہ الغالب مقابلے میں آتے اور غالب ہوتے۔ انہوں نے خلافت کا حق عمر کے لیے جانا، مقابلے میں نہیں آئے۔ اگر اپنا حق جانتے مقابلے پر آتے اور یہی شیر غالب آتا۔ اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اب یہاں کسی نے سوال کیا، عجیب بات ہے، جب عقل ہی نہ رہے تو پھر آدمی کیا کہہ سکتا ہے۔ کسی نے سوال کیا اللہ یاری سے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت علی کی آپس میں لڑائی یا جو معاملہ تھا، تو حضرت علی نے پھر حضرت عمر کو بیٹی کیوں دی؟ تو کہتا ہے کہ وہ زبردستی انہوں نے لے لی تھی، یہ زبردستی کا نکاح تھا، حضرت علی کی رضا سے نہیں تھا۔ پھر ایک جگہ کہتا ہے وہ ایسا ہوا تھا کہ جب عمر نے زبردستی کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کو چھپا لیا اور ایک جنی کو، چڑیل، صاف لفظ بولتا ہے، ایک چڑیل کو پکڑا، اس کو اپنی بیٹی کی شکل میں بنا دیا اور وہ عمر کو دے دیا۔ اور جب عمر، ہم تو کہتے ہیں شہید ہو گیا، وہ کہتا ہے قتل ہو گیا یا مر گیا،
یہ اس کی اپنی ہے۔ تو اس وقت اس کو اس کے وطن میں، اس کے گھر میں بھیج دیا۔ ہم یاری صاحب پوچھتے ہیں پہلے والی بات ٹھیک ہے یا یہ والی؟ حضرت عمر نے زبردستی حضرت علی کی بیٹی لے لی تھی؟ آپ نے خود کہا کہ وہ زبردستی کا نکاح تھا، کیونکہ حضرت عمر بہت بڑے حکمران تھے اور بڑے پاورفل، آپ کے الفاظ ہیں کہ وہ بادشاہ تھے، اس لیے زبردستی انہوں نے لے لیا۔ اور دوسرے آپ کے الفاظ ہیں، دوسری آپ نے روایت کی کہ وہ ایک چڑیل تھی اور اس کو حضرت علی نے عورت بنایا اور عمر کو دے دیا، اپنی بیٹی کو چھپا لیا۔ پہلے تو آپ فیصلہ کریں، آپ ان دونوں باتوں میں سے آپ کی بات کون سی ٹھیک ہے؟ اگر زبردستی لیا ہے حضرت عمر نے حضرت علی کی بیٹی کو رضی اللہ عنہم اجمعین نے زبردستی لیا ہے، تو وہ آدمی کیسا بہادر ہے، کیسا وہ پہاڑ ہے جو اپنی بیٹیوں کو بھی حفاظت نہیں کر سکتا، دوسرے لے گئے۔ وہ آدمی کیسا ہے؟ اس کے ساتھ جبریل ہیں، دائیں جبریل ہے، بائیں میکائیل ہے، اور پھر لکھا ہے کہ جب تک فتح نہیں ہو جاتی تھی میدان سے نہیں ہٹتے تھے، اور یہاں اپنی بیٹی کی بھی حفاظت نہیں ہو رہی۔ یا تو یہ مان لیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی رضا سے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے کیا، یہ بات صاف ہو جاتی ہے۔ اگر یہ آپ نہیں تسلیم کرتے تو پھر حضرت علی پہ بہت بڑا آپ ان کو ایسا ایک بیچارہ مسکین لاوارث پتہ نہیں کیا کیا اس سے لازم آ جائے گا، جو ہم کبھی بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ میرا خیال آپ بھی نہیں مانیں گے۔ اور اگر وہ چڑیل تھی اور چڑیل کو حضرت علی نے وہ ایک اپنی بیٹی کی شکل میں بنا دیا اور عمر کے گھر میں پہنچا دیا، تو جو علی یہ کر سکتے تھے تو جنوں کو بلا کے عمر کے ساتھ مقابلہ کر لیتے، بلکہ جن بھی بلانے کی کیا ضرورت تھی، ان کے ساتھ تو جبریل تھے، ان کے ساتھ تو میکائیل تھے، تو جبریل تو اکیلے ہی پوری دنیا کے لیے کافی ہیں، اکیلے ہی کافی ہیں، اور میکائیل دوسرے ہیں، تو یہ کافی تھے۔ لیکن یہ کیا کہ اپنی جان بچانے کے لیے چڑیل کو عورت بنا کے عمر کو دیا، اپنی بیٹی کو چھپائے رکھا، اور اندر سے نکلنے بھی نہیں دیتے ہوں گے، بیچاری نے کتنی مشقت میں زندگی گزاری۔ یہ کیا سارا معاملہ ہے؟ وضاحت آپ اس کی فرمائیں گے ذرا۔ پھر ہم نے آپ سے کہا تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ آپ کے کوئی فضائل و مناقب نہیں ہیں جو آپ کی باتوں سے لازم آ رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں آپ حضرت علی کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ جن کو حضرت علی نے اپنا امام مانا اور بارضا ان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اپنی بیٹی کا نکاح کیا، تم اس کو مان لو کہ حضرت علی نے ایسا ہی کیا ہے، اور ہم مانتے ہیں جس کے پیچھے حضرت علی نے نماز پڑھی ہمارا وہ امام ہے، وہ ابو بکر ہو، وہ عمر ہو، وہ عثمان ہو، وہ ہمارا امام ہے، اور آپ اس کو ماننے کو تیار نہیں، گویا کہ آپ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اماموں کا انکار کر دیا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں آپ نہیں مانتے۔ پھر تقیہ آپ نے کہا کہ حضرت علی نے تقیہ کیے رکھا۔ آپ کے نزدیک تقیہ کیا ہے؟ اوپر سے آدمی کچھ اور ہو، اندر سے کچھ اور ہو، اور یہ میں کہتا ہوں کہ یہ بہادر آدمی کی شان نہیں ہو سکتی۔ بہادر آدمی جیسا اوپر سے ہوتا ہے ویسا اندر سے ہوتا ہے، جیسے اندر سے ہوتا ہے ویسے باہر ہوتا ہے، اندر کچھ اور باہر کچھ اور۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا۔ تو حضرت علی شیر خدا، اسد اللہ الغالب، اور اصول کافی کے مطابق پہاڑ جس کو آندیاں نہ ہٹا سکیں، اور اصول کافی کے مطابق جس کے دائیں بائیں جبریل اور میکائیل رہنے والے ہوں، اور اسے تقیہ کی ضرورت پڑ گئی، یہ کیسی بات ہے؟ یہ بھی میرے ہاتھ میں اصول کافی ہے، اور جلد 4 ہے اس کی ترجمے کی۔
اور وہی صاحب ہیں اس کا ترجمہ کرنے والے، نظر آ رہا ہوگا۔ اس کا صفحہ نمبر 151 ہے، اس پہ لکھتے ہیں حدیث نمبر اس کی حدیث روایت فرمایا حضرت ابو جعفر علیہ السلام نے مخالفین سے بظاہر میل ملت رکھو اور باطن میں مخالفت رکھو جب کہ حکومت بازیچۂ اطفال ہو۔ پھر سنیے گا اس کا ترجمہ۔ فرمایا حضرت ابو جعفر علیہ السلام نے مخالفین سے بظاہر میل ملت رکھو اور باطن میں مخالفت رکھو جب کہ حکومت بازیچۂ اطفال ہو۔ یہ باب بھی تقیے کا باب ہے، اس کے تحت ہے۔ پھر تقیے کے متعلق اور کیا فرمایا؟ حضرت امام محمد باقر نے تقیہ میرا دین ہے، میرے آباء و اجداد کا دین ہے، جس کے لیے تقیہ نہیں اس کے لیے دین نہیں۔ یہ صفحہ نمبر 149 پر ہے، اور پہلی جو روایت میں نے پڑھی وہ 151 پر ہے۔ یعنی جس کے لیے تقیہ نہیں اس کا دین نہیں، جس کے لیے تقیہ نہیں اس کا دین نہیں۔ اب سنیے، اصول کافی ہے، 4 جلد ہے، اور روایت نمبر 21 ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا کہ کوفہ کے 2 شیعہ بنی امیہ کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ ان سے کہا گیا تم امیر المومنین پر تبرہ کرو۔ ان میں سے ایک نے کیا، دوسرے نے انکار کر دیا۔ جس نے تبرہ کیا تھا اسے چھوڑ دیا، دوسرے کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت نے فرمایا جس نے تبرہ کیا وہ علم دین کا عالم تھا، اور جس نے تبرہ نہ کیا اس نے جنت کی طرف جانے میں جلدی کی۔ یہ ہے روایت۔ ہمارا سوال حسن یاری سے کہ وقت پڑنے پر تم امیر المومنین پر بھی تبرہ کر گزرو گے، اور کرتے ہو، روایت میں لکھا ہے۔ پھر پڑھ دیتا ہوں کہ کوفہ کے 2 شیعہ بنی امیہ کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ ان سے کہا گیا تم امیر المومنین پر تبرہ کرو۔ ان میں سے ایک نے کیا، دوسرے نے انکار کر دیا۔ جس نے تبرہ کیا وہ ہمارا آگے نہیں، ایک نے کیا، دوسرے نے انکار کر دیا۔ تو وقت پڑنے پر، حالات بگڑنے پر تم نے امیر المومنین اہل بیت پہ تبرہ کیا ہے، یہ تمہارا بڑا تھا۔ نمبر 1، یہی ہم کہتے ہیں، یہی تم نے کربلا میں کیا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کے بلایا، اور پھر حضرت امام حسین نے پوری تسلی کی، حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، اور تم اہل کوفہ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خاندان نبوت کے ساتھ نکل چکے، اور ادھر سے امام حسین رضی اللہ عنہ کے مخالفوں کا کوفہ والوں پر زور پڑا، تم نے غریب الدیاری میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کو توڑا۔ بیعت کرنے والے تم تھے، بلانے والے تم تھے، خاندان نبوت کو تمہیں نے بلایا، بیعت بھی کر چکے تھے، لیکن وقت پڑنے پر تم نے بیعت کا بھی انکار کر دیا، بیعت بھی توڑ دی، اور یہ بھی انکار کر دیا کہ ہم نے تو بلائی نہیں۔ اس وقت تقیہ ہی کر رہے ہوں گے، اور پورے خاندان نبوت کو بلا کر پھر ان کی مدد نہیں کی، اور ان کو بے یار و مددگار، اب کہو کہ ان کے دشمنوں نے قتل کیا، تم نے کیا۔ اس وقت حکومتی یا سرکاری فوج کہو، جو بھی کچھ حالات کچھ اور کی اور ہیں،
لیکن تم ہی لوگ تھے، اس لشکر میں تم ہی لوگ تھے، کفا کے لوگ تھے جنہوں نے بیعت توڑی تھی، جنہوں نے بلایا تھا۔ اسی لیے تو حضرت امام علی مقام سید و شباب اہل الجنہ وہاں کہہ رہے تھے تم نے مجھے بلایا نہیں، تم نے فلاں نے مجھے خط نہیں لکھا، تم نے نہیں لکھا، پھر تم صاف مکر بھی گئے تھے۔ تو اس وقت بھی تم مکرے، وقت پڑنے پر میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ کیا کہا، ان میں سے ایک نے کیا، دوسرے نے انکار کر دیا، تو وہاں تم بھی تکیہ کر کے خاندان نبوت کو تم نے شہید قرار ڈالا۔ کیوں بلایا تھا اگر یہ کام آپ نہیں کر سکتے تھے تو؟ خیر میرا یہ موضوع نہیں، میں تو ابھی وضو کی طرف آنا۔ آگے ایک یہ میرے پاس اصول کافی ہے اور جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 149 ہے، روایت نمبر 12 ہے۔ فرمایا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے، تقیہ میرا دین ہے، میرے آباء و اجداد کا دین ہے، جس کے لیے تقیہ نہیں اس کے لیے دین نہیں۔ تو حضرت امام حسین نے پھر تقیہ کیوں نہیں کیا؟ تقیہ تن بیعت کر لیتے، اس سے بڑی اور کون سی ضرورت کا وقت تھا؟ ثابت یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا کا خون تقیہ نہیں کرتا، اور تم تقیہ کرتے ہو، گویا کہ تم حضرت حسین کے بھی ساتھ نہیں، اور حضرت حسین کو تو تم نے بلا کے سارے خاندان نبوت کا ساتھ چھوڑ کر بیعت توڑ کر تم نے ان کو بے یار و مددگار کیا ہے۔ اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ہم کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھلائی اسی میں دیکھی کہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی جائے، اور بیعت کر لی۔ جس طرح حسن نے معاویہ کو مانا، ہم بھی بالکل اسی طرح حضرت معاویہ کو مانتے ہیں۔ لیکن تم کہتے ہو حضرت حسن نے بھی تقیہ کیا، اوپر سے کر لی تھی، اندر سے بیعت نہیں کی تھی۔ تو جناب حضرت حسن کو کیا ضرورت تھی تقیہ کرنے کی؟ حضرت حسن کا ملک معاویہ کے ملک سے بڑا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت معاویہ سے فوج زیادہ، حضرت حسن کے پاس معاویہ سے ہتھیار زیادہ، دولت زیادہ، سب کچھ زیادہ، لیکن اس کے باوجود حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو تقیہ کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کیوں مجبور ہو گئے کہ انہوں نے وہ بیعت کی؟ صرف انہوں نے دین اسلام اور امت کی بھلائی اس میں دیکھی۔ ان لوگوں کے سامنے یہ حکومتیں، یہ سلطنتیں، یہ فلاں فلاں، یہ کوئی چیز اہمیت رکھتی ہی نہیں تھی، تو اس لیے انہوں نے چھوڑ دی اور حضرت معاویہ کو دے دی دل کی خوشی کے ساتھ۔ حضرت معاویہ کو مانا دل کی خوشی کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں تم بھی مانو دل کی خوشی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ تم بھی مانو، لیکن تم نہیں مانو گے، اس لیے ہم کہتے ہیں تم حضرت حسن کے بھی پیروکار نہیں ہو۔ پھر تنزیہ طور پر ہمیں کہتا ہے جماعت عمریہ۔ یا اللہ، آج یہ عمر کا دشمن ہمیں جماعت عمریہ کہتا ہے، ہمیں اس پر فخر ہے اور ہمارا سر بلند ہے۔ ہم جماعت عمریہ ہیں۔ یا اللہ، یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں عمر کی جماعت، تو بھی لکھ لے عمر کی جماعت۔ یہ کہتے ہیں ابو بکر کی جماعت، یا اللہ لکھ لے ابو بکر کی جماعت۔ ہم عثمان کی جماعت ہیں، ہم علی المرتضیٰ کی جماعت ہیں، ہم حضرت حسن کی جماعت ہیں، ہم حضرت حسین کی جماعت ہیں۔ یا اللہ ان میں ہمیں تو لکھ دے، ہمیں الحمدللہ جیسے دنیا میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں، یا اللہ آسمانوں میں تو بھی ہمیں یہ کہہ دے۔ اب جو اس کا موضوع تھا کہ اہل سنت والجماعت کا وضو نہیں، ان کا وضو قرآن کے خلاف ہے، اور شیعہ کا وضو قرآن کے موافق ہے۔ حسن یاری، تجھے قرآن کا نام لینے کا کوئی حق نہیں۔ کیوں؟ یہ تیری کتاب ہے،
اصول کافی جلد دوم، ملاحظہ فرمائیں، اصول کافی جلد دوم ہے میرے ہاتھوں میں، اس کا صفحہ ہے 121 اور روایت نمبر 1 ہے۔ جابر سے مروی ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، سوائے جھوٹ کے اور کسی نے موافقے تنزیل پورے قرآن جمع کرنے کا دعویٰ نہیں کیا، یعنی کسی نے پورا قرآن جمع نہیں کیا سوائے علی ابن ابی طالب کے، کہ پورا قرآن علی ابن ابی طالب نے جمع کیا اور ان کے بعد کے ائمہ علیہم السلام کے موافق تنزیل نہ کسی نے اس کو جمع کیا نہ حفظ کیا۔ تمہارے نزدیک قرآن کامل نہیں، ناقص ہے، اس روایت کافی کی اس روایت کے مطابق، اصول کافی کی اس روایت کے مطابق۔ اور جو اس قرآن کو جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے، جو اس قرآن کو کامل نہیں مانتا، مکمل نہیں مانتا، ہم اس کو ڈنکے کی چوٹ پر کافر کہتے ہیں۔ یہ قرآن کامل ہے، مکمل ہے، اس میں ایک حرف کی بھی کمی نہیں، تو تیرے نزدیک تو یہ قرآن کامل ہی نہیں، تو اس سے استدلال کر رہا ہے، پہلے اپنا ایمان قرآن پہ ثابت کر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن نازل کیا، اور وہ یہی قرآن ہے جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں، اصول کافی کی روایت کے مطابق یہ ناقص ہے، کامل نہیں۔ تم کہتے ہو کامل قرآن وہ ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے، اور وہ قریب قیامت آئیں گے، اس قرآن کو لائیں گے۔ تو دو قرآن ہو گئے، ایک یہ والا، ایک وہ والا۔ حسن تو کون سا قرآن مانتا ہے؟ یہ والا ہے تو اس کو کہہ دے وہ غلط ہے، وہ قرآن نہیں ہے۔ اگر وہ والا ہے تو اس پہ تجھے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے تیرا مدعا ثابت نہیں ہو سکتا۔ جب تو اس کو مانتا ہی نہیں تو پھر تو اس سے کیا استدلال کر رہا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے؟ لیکن تو نے اہل سنت والجماعت کے لوگوں کے ذہنوں کو مشوش کیا ہے، اس لیے ہم ان کی تسلی کے لیے تیرے سارے سوالوں کا جواب دیں گے۔ تجھے جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں جب تک تو اپنا ایمان نہ ثابت کرے اس قرآن پر، اور اس قرآن پر ایمان ثابت ہے تو پھر اصول کافی کو تجھے غلط کہنا پڑے گا، کہ یہ غلط ہے اس میں۔ بہرحال وہ اگلی بات ہے۔ اب یہ وضو میں 4 فرض ہیں، 3 پہ اہل سنت والجماعت اور حسن یاری کی جماعت کا اتفاق ہے۔ منہ کا دھونا، ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، اور سر کا مسح کرنا، بعض سر کا مسح کرنا، یہ 3 اتفاقی ہیں۔ 4تھا فرض ہے پاؤں کو دھونا۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں پاؤں دھونے چاہیے، اور یاری اور اس کی جماعت کہتی ہے کہ اس کو پاؤں کا مسح ہے، جس نے پاؤں دھوئے اس کا وضو نہیں، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ پاؤں کو دھونا چاہیے، پاؤں کا مسح نہیں، اور جس نے دھویا نہیں اس کا وضو نہیں، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ یہ اختلاف میرا اور آپ کا ہے۔ اس معاملے میں بڑے ایک تمسخرانہ انداز میں اور ایک بڑے مزاحیہ انداز میں کہتا ہے، جی دیکھو ہر چیز کو اوپر سے نیچے کو دھویا جاتا ہے نا، تو یہ اہل سنت ایسے لوگ ہیں نیچے سے اوپر کو دھوتے ہیں، نیچے سے اوپر کو دھوتے ہیں، ادھر سے یوں دھونا چاہیے۔ تو بڑا ایک تمسخرانہ سا انداز، میں کیا کہوں تجھے۔ دیکھ، ہمارے ہاں بازو دھونے کا طریقہ
यूं चूल्हों में पानी ले और यूं बहाए। ये ऊपर से नीचे को धुल रहा है या नीचे से ऊपर को धुल रहा है? आप बताएं कि ऊपर को नीचे कहता है और नीचे को ऊपर कहता है, तो सारे दीन में तेरी अकल ऐसी है। यूं हम पानी लेते हैं और यूं धोते हैं। ये ऊपर से नीचे को धुलता है, ये भी ऊपर से नीचे को धुलता है। यहां से यूं हम नहीं धोते, ये है नीचे से ऊपर को धोना। हमारे यहाँ तरीका ये है, सुन्नत यही है। ये धोना सुन्नत के खिलाफ है हमारे यहाँ, हम ऊपर से ही नीचे को धोते हैं। फिर इसने कहा जी कोनियों इला कमाना कोनियों समेत बाजू धोए जाए और इधर से शुरू किए जाए। इधर से बाजू का धोना शुरू नहीं होता। इला इंतहाई गायत के लिए आता है। जैसे सिर तो मिनल बसरा इलल कुफा, सैर शुरू की मैंने बसरा से कुफा तक। तो इला चीज गायत की इंतहा को बताता है। तो यहाँ ये जो इला है, इलल मराफिक, मराफिक तक धोना है, ये आखिर है, इब्तदा नहीं। तो आप यहाँ से इब्तदा कर रहे हैं, जबकि यहाँ आखिर हो रही है। यद यहाँ तक के कहते हैं। अब यहाँ बताया कि यहाँ तक धोना है, या तो यहाँ से शुरू करो तो यहाँ इधर को आओ, तो फिर ये इंतहाई गायत बनता है। इधर से शुरू करो तो यहाँ गायत बनता है। तो इंतहाई गायत को आपने इब्तिदा बना लिया है। ये कैसे है? ये नहव का मुब्तदी भी जानता है कि इला गायत की इंतहा के लिए होता है, इब्तिदा के लिए नहीं होता। तो इससे पता चलता है कि ये शुरू कहीं किसी दूसरी जगह से हो रहा है, और यहाँ तो गायत की इंतहा यहाँ तक है। अब यहाँ मेरा हसन अल-यारी से एक सवाल है कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया तक़िया मेरा दीन है, मेरे आबाओ अजदाद का दीन है। जिसके लिए तक़िया नहीं उसके लिए दीन नहीं, जिसके लिए तक़िया नहीं उसके लिए दीन नहीं। और अगली जो रवायत मैंने पढ़ी थी कि कुफा के दो शिया बनी उमैया के हाथों गिरफ्तार हुए, उनसे कहा गया कि तुम अमीरुल मोमिनीन पर तबर्रा करो। उनमें से एक ने किया, दूसरे ने इनकार कर दिया। जिसने तबर्रा किया था उसे छोड़ दिया, दूसरे को कत्ल कर दिया गया। हजरत ने फरमाया जिसने तबर्रा किया वो इल्म दीन का आलिम था, यानी जिसने तकिया किया वो इल्म दीन का आलिम था, और जिसने तबर्रा ना किया उसने जन्नत की तरफ जाने में जल्दी की। हजरत ये जन्नत में क्यों गया? जिसने तकिया नहीं किया उसका तो दीन ही नहीं है। जिसका दीन नहीं तो वो जन्नत में कैसे जाएगा? तो पहली रवायत कह रही है कि जिसने तकिया नहीं किया उसके लिए दीन नहीं, और यहाँ ये तकिया कर भी नहीं रहा और जन्नत की खुशखबरी भी पा रहा है। इस तजाद को हल कीजिएगा। हसन ने कहा कि पाँव का मसा है, पाँव को धोना नहीं। यहाँ हम पहले एक बात करना चाहते हैं कि हसन की जमात जब वज़ू करने लगती है पहले पाँव धोते हैं, और फिर बाकी वज़ू करके तो आखिर में फिर इस पर मसा करते हैं, जिससे हमारे सादा लोग अहले सुन्नत मुसलमान समझते हैं कि ये हजरात उल्टा वज़ू करते हैं, और ये ख़ुद को भी कहते हैं कि हम उल्टा वज़ू करते हैं, हम पहले पाँव धोते हैं। पाँव क्यों धोते हो? कहते हैं जी जब हमें शक हो कि पाँव पर नजास्त हकीकी लगी हुई है तो हम पाँव धो लेते हैं, यानी मसे से नजास्त हुक्मी तो पाक हो जाती है, नजास्त हकीकी पाक नहीं होती। तो मतलब ये हुआ कि मसे की ये ताकत नहीं कि पाँव को नजास्त हुक्मी और नजास्त हकीकी से पाक कर सके। और धोने में
دھونے سے پاؤں دونوں نجاستوں سے پاک ہو جاتا ہے، تو لہذا دھونے کی طاقت زیادہ ہے۔ یہ تو ایک میرا آپ کو عقلی کہہ لو یا جون سا بھی ہے۔ تو اس بات پہ کہ پاؤں آپ بھی دھوتے ہیں، دھوئے بغیر گزارا ہوتا نہیں آپ کا، آپ پہلے دھو لیتے ہو۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مسے سے بات نہیں بنتی، اس لیے پہلے دھوتے ہو۔ یا تو پھر ہونا کہ جب مسے سے پاؤں پاک ہو جاتا ہے تو نجاست سے حقیقی حکمی دونوں سے پاک ہو جائے، لیکن ایسی بات آپ کے ہاں بھی نہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ مسا ثابت کرنے کے لیے آپ نے بڑا زور لگایا کہ وَأَرْجُلَكُمْ، اس کا عطف جو ہے بِرُؤُوسِكُمْ پر ہے تو اس کو پڑھنا چاہیے وَأَرْجُلِكُمْ، اور بڑا ایک ہمارے پر تمسخرانہ سا انداز سے ہنس سے اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا کہ جی اہل سنت کہتے ہیں ایک قرات ہے، ایک قرات ہے، اور پھر قراتیں 7 بنائیں، پھر 3.5 ادھر، 3.5 ادھر، 3.5 وہ نصب والی، 3.5 جر والی، اور دیکھو جی 3.5 ہے۔ محترم، قراتیں 2 ہی ہیں، ایک نصب والی یعنی زبر والی اور دوسری جر والی زیر والی۔ یہ 3.5 یہ کوئی چیز نہیں ہے، 2 قراتیں ہیں جس میں اہل سنت کہتے ہیں کہ مشہور جو ہے وہ قرات نصب والی ہے، اور جر ہے، اگر کوئی پڑھتا ہے تو جر جواری ہے۔ تو آپ نے اس پہ بہت کچھ کہا جس کو آگے چل کے میں انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا، جیسے پیچھے بیان کر چکا آپ کا اوپر نیچے، اس طرح انشاءاللہ یہ بھی ساری آپ کے ہاتھ پکڑا دوں گا کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ تو اب ہاں، یہاں یہ کہتا ہے کہ قراتیں بعد کی جو ہیں پیداوار ہیں، یہ 7 قاری بعد میں ہوئے ہیں اور یہ اس وقت سے قراتیں ہیں۔ حضرت یہ پوچھتا ہے 7 قاریوں سے پہلے بھی تو قرآن پڑھا جاتا رہا کہ نہیں جاتا رہا؟ تو جب پہلے قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ اس پر کیا پڑھتے تھے؟ ارجلکم پڑھتے تھے یا ارجلکم پڑھتے تھے؟ ایک تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یا 7 قاریوں سے قرآن پڑھنا شروع ہوا تھا، تو آپ کہتے ہیں قرات تو بعد کی پیروار ہے، پہلے کے متعلق آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں۔ مسئلہ صرف اتنا تھا، قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ قرآن کی منشا، اللہ تعالیٰ کی منشا جو قرآن کے ذریعے بندوں تک پہنچی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرنے والے تھے کہ پاؤں کو دھونا ہے یا پاؤں پر مسح کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے، بات حل ہو جاتی، مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا کہ نصب پڑھنا ہے، جر پڑھنا ہے، کون کدھر کو گیا کہاں گیا۔ اور آپ نے بڑا دعویٰ کیا تھا کہ اہل سنت کے پاس دلائل کوئی نہیں، ہمارے پاس دلائل بہت ہیں۔ 1 گھنٹہ 48 منٹ کی آپ نے تقریر کی، ایک جگہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو آپ نہیں لائے۔ کیوں؟ آپ کا گھر خالی ہے، آپ اس میں آپ کی سنت اور آپ کی حدیث آپ نہیں دکھا سکتے مضبوط قوی دلائل کے ساتھ، تو اس لیے آپ کا گھر خالی ہے۔ ایسے ہی ہمارے پاس بہت دلائل ہیں، دلائل ہم آپ کو دیں گے۔ آپ دلائل کسے کہتے ہیں؟ رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے، وہ بھی ہم آپ کا گھر پورا انشاءاللہ کر دیں گے۔ اب دیکھیں، جن لوگوں نے، میں آپ کے بھی دلائل پہلے بیان کر کے، آپ کہتے ہیں مسح ہے، پہلے بیان کر دیتا ہوں کہ ان دلائل کی حالت کیا ہے، جو کیونکہ ہو سکتا ہے آپ میرا اس کا جواب دیں۔ میں نے تو پہلے کہا کہ آپ کے لیے میں نہیں بنا رہا، میں تو اپنے اہل سنت والجماعت لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں کہ جن کے ذہن مشوش اگر ہو گئے ہوں تو انشاءاللہ وہ درست ہو جائیں۔ موسیٰ بن انس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے
لوگوں کی موجودگی میں کہا۔ حجاج نے احواز میں خطبہ دیتے ہوئے طہارت اور وضو کے احکام میں کہا، منہ ہاتھ دھوو اور سر کا مسح کرو، پیروں کو دھویا کرو، عموماً پیروں پر ہی گندگی لگتی ہے، پس تلووں کو اور پیروں کی پشت کو اور ایڑی کو خوب اچھی طرح دھویا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواباً کہا، اللہ تعالیٰ سچا ہے، حجاج جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ۔ حضرت انس کی عادت تھی پیروں کا جب مسح کرتے انہیں بالکل بھگو لیا کرتے۔ آپ ہی سے مروی ہے، قرآن کریم میں پیروں پر مسح کرنے کا حکم ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پیروں کو دھونا ہے۔ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وضو میں 2 چیزوں کا دھونا اور 2 پر مسح کرنا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی مروی ہے۔ ابن ابی حاتم میں حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ آیت میں پیروں پر مسح کرنے کا بیان ہے۔ ابن عمر، علقمہ، ابو جعفر، محمد بن علی اور ایک روایت میں حسن اور جابر بن زید اور ایک روایت میں مجاہد سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ حضرت اکرمہ اپنے پیروں پر مسح کر لیا کرتے تھے۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت جبریل کی معرفت مسح کا حکم نازل ہوا ہے۔ آپ سے بھی یہ مروی ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو جن چیزوں کے دھونے کا حکم تھا ان پر تو تیمم کے وقت مسح کا حکم رہا، اور جن چیزوں کے مسح کا حکم تھا تیمم کے وقت انہیں چھوڑ دیا گیا۔ عامر سے کسی نے کہا، لوگ کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام پیروں کے دھونے کا حکم لائے ہیں۔ آپ نے فرمایا، حضرت جبریل مسح کے حکم کے ساتھ نازل ہوئے تھے۔ یہ تفسیر ابن کثیر ہے جس کو آپ نے بھی بیان کیا اپنے حق میں، لیکن یہ آپ نے نہیں پڑھا تھا۔ آپ کے حق میں یہ آثار جاتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ جائیں، آپ ان کو بیان کریں، تو اس لیے میں نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ یہ آثار موجود ہیں۔ یہ سارے آثار بیان کرنے کے بعد امام ابن کثیر فرماتے ہیں، پس یہ سب آثار بالکل غریب ہیں، ان سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، ایسے غریب ہیں ان سے فرض ثابت نہیں ہو سکتا، یہ غریب ہیں۔ اور امر اس پر ہے کہ مراد مسح سے ان بزرگوں کا حلقہ دھونا ہے، کیونکہ سنت سے صاف ثابت ہے کہ پیروں کا دھونا واجب ہے، فرض ہے، تو پاؤں کا دھونا ہے۔ یہ آثار کچھ لوگوں سے ہے، جیسے آپ نے ابن حزم وغیرہ کو بھی بیان کیا ہے، لیکن یہ آثار بالکل غریب ہیں، ان سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ ہے کہ ارجلکم، اس کا عطف ایدیکم پر ہے اور ارجلکم ہے فتح کے ساتھ۔ ابن عباس یوں ہی پڑھتے تھے اور یہی فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عروہ، حضرت عطا، حضرت اکرمہ، حضرت حسن، حضرت مجاہد، حضرت ابراہیم، حضرت ضحاک، حضرت سدی، حضرت مقاتل بن حیان، حضرت زہری، حضرت ابراہیم تیمی رحمہم اللہ وغیرہ کا یہی قول ہے، یہی قرات ہے، یہ بالکل ظاہر ہے، پاؤں دھونے چاہیے، یہی فرمان سلف کا ہے۔ یہیں سے جمہور نے وضو کی ترتیب کے وجوہ پر بھی استدلال کیا ہے کہ یہاں ترتیب بتائی گئی ہے اور پاؤں کا دھونا ہی ہے۔ اب آپ دیکھیے گا یہاں پہ عطف ارجلکم کا
ऐदियकुम पर है। वमसहू बिरुऊसिकुम, तुम मसा करो सर के बाज हिस्से का, जैसा कि आपने भी बयान किया है, और ये मुतलक है। व अर्जुलकुम इलल काबैन, और पाँव को टखनों तक, और यहाँ मुक़य्यद है, और इसका अतफ बिरूस पर नहीं हो सकता। अगर मसा पाँव पर था तो ये भी मुतलक होता, ये लल काबैन तक ना होता। तो इसका अतफ जाएगा व ऐदियकुम पर, कि वहाँ भी है ऐदियकुम इलल मराफिक, हाथों को धो लो कोनियों तक, और पाँव को धो लो टखनों समेत। हाथों को धो लो कोनियों समेत, पाँव को धो लो टखनों समेत। अगर बिरुऊसिकुम पर इसका अतफ करते हो तो फिर इलल काबैन कहने की क्या ज़रूरत थी, इतना ही काफ़ी था। वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम, सरों पे मसा कर लो, पाँव पे मसा कर लो, इलल काबैन क्यों कहा? यहाँ से हमें पता चलता है इसका अतफ जो है वो ऐदियकुम पर है, इलल मराफिक, और यहाँ इलल काब है। फिर ये क्या नाम है, एक बड़ी वो अजीब सी किस्म की, अब मैं उसको क्या कहूँ, इन्होंने किया, कहते हैं कि देखें, अब ये इसका अतफ लेकर जाते हैं व अर्जुलकुम इलल काबैन, इसको कहते हैं कि ऐदियकुम, और बीच में एक पूरा जुमला, और फिर इसका उधर अतफ करते हैं। तो ये ऐसे है, देखो, इज़रिब ज़ैदन व अमरन व अकरिम खालिदन व बकरन, तुम मारो जैद और अमर को, इकराम करो खालिद और बकर का, ये बनता है। तो ये कहते हैं, यानी आले सुन्नत, इसका मतलब ये है, इज़रिब ज़ैदन व अमरन व अकरिम खालिदन व बकरन, तुम जैद और अमर को मारो और इकराम करो खालिद का, और बकर को मारो। यह कैसी है बात? उसके साथ हंसता है। जनाब ये इस बाब से नहीं है, ये इस बाब से है, खाया मैंने रोटी को और गोश्त को, पिया मैंने शोरबा और हलवा। हलवा पियोगे, खाने की वो तरतीब बता रहा है। तो हलवे का अतफ खाने पर जाएगा, क्या बनेगा? अकल तो खुब्ज़ा व लहमा व शरीब तो मराकन व हलवा। खाया मैंने रोटी को और गोश्त को, पिया मैंने शोरबा और हलवा। हलवे का अतफ ऊपर जाएगा, खाने की तरतीब बता रहे हैं कि पहले मैंने गोश्त रोटी खाई और शोरबा पिया, या पानी कह लो कि मैंने खाया रोटी को और गोश्त को और पिया पानी, आखिर में हलवा खाया। तो यही तरतीब यहाँ है कि मुंहों को धो लो, हाथों को कोनियों समेत धो लो, सर का मसा कर लो और पाँव को धो लो। यहाँ तरतीब बताई जा रही, और तरतीब की वजह से इसको आखिर में ले आए। व अर्जुलकुम इलल काबैन, व टखनों समेत जो है पाँव को धो लो। तो इसका अतफ ऊपर जाएगा। ये जो आपने इज़रब ज़ैदन व अमरान वाली मिसाल दी, ये इसके मुआफिक नहीं बैठती। आपने लोगों को धोखा देने की कोशिश की है। और ये आम बोला जाता है, मैंने रोटी गोश्त खाया, पानी पिया और हलवा खाया, मिठाई खाई। ये कौन सा कोई बड़ा मसला था जिसमें इतनी खाम किताबें खोल रहे हैं, ये देखो वो देखो ऐसा देखो। मेरा ख्याल है इसमें तो आपका ये घर यहाँ हो गया होगा पूरा। अब आते हैं हम आसार की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की तरफ। आपने कहा था ना, हमारे पास बहुत ज़्यादा दलाइल हैं, लेकिन आपने एक भी हदीस पेश नहीं की। अब मैं हदीसें पेश करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, आपका फ़ेल, सहाबा के अक़वाल, ताबईन के अक़वाल सब धोने पर हैं और हद्दे तवातुर को पहुँचे हुए हैं। और आपने कहा इसका कायल ही कोई नहीं,
قائل تو صرف اکیلا ہے جو نہیں، باقی سب دھونے ہی کے قائل ہیں۔ یہ پہلے میں تفسیر ابن عباس ہی کرتا ہوں، نہیں، تفسیر ابن کثیر سے۔ آپ نے بھی اس کو پیش کیا تھا اپنے حق میں۔ ایک مرتبہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، کیونکہ عصر کی نماز کا وقت دیر ہو چکا تھا۔ ہم نے جلدی جلدی اپنے پاؤں پر چھوا چھوئی شروع کر دی تو آپ نے بہت بلند آواز سے فرمایا، وضو کامل اور پورا کرو، ایڑیوں کو خرابی ہے آگ لگنے سے۔ ایک اور حدیث میں ہے، ویل ہے ایڑیوں کے لیے اور تلووں کے لیے آگ سے۔ بہقی اور حاکم نے اس کو روایت کیا اور وہاں سے ابن کثیر نے نقل کیا۔ تو جب مسح کا حکم تھا تو مسح تو ہو چکا تھا، ایڑیوں کو پانی نہیں پہنچا تھا، تو آپ نے یہ عذاب سے کیوں ڈرایا؟ آپ نے کیوں ڈانٹ پلائی کہ ایڑیوں کو دھویا نہیں؟ ایک شخص کے پیر میں ایک روایت میں ٹخنوں کو ویل ہے آگ سے، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ایک شخص کے پیر میں 1 درہم کے برابر جگہ بے دھلی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرابی ہے ایڑیوں کے لیے آگ سے۔ مسند ابن ماجہ وغیرہ میں یہ روایت ہے۔ کچھ لوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھ کر جن کی ایڑیوں پر اچھی طرح پانی نہیں پہنچا تھا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ایڑیوں کو آگ سے خرابی ہوگی۔ مسند احمد میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ وارد ہیں، اور ابن جریر میں 2 مرتبہ حضور کا ان الفاظ کو کہنا وارد ہے۔ راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر تو مسجد میں ایک بھی شخص وضو ایسا نہ رہا جو اپنی ایڑیوں کو مڑ مڑ کر نہ دیکھتا ہو۔ اور روایت میں ہے کہ حضور نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جس کی ایڑی یا ٹخنے میں بقدر 1 درہم کے جگہ خشک رہ گئی تھی، تو یہی فرمایا، تو پھر یہ حالت تھی کہ اگر ذرا سی جگہ کسی کے پیر کی خشک رہ جاتی تو وہ پورا وضو پھر سے کرتا۔ پس ان حدیثوں سے کھلم کھلا ظاہر ہے پیروں کا دھونا فرض ہے۔ یہ ابن کثیر ہے جو آپ نے اپنے حق میں بیان کی تھی۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص نے وضو کیا اور اس کا پیر کسی جگہ سے ناخن کے برابر دھلا نہیں، خشک رہ گیا، تو آپ نے فرمایا، لوٹ جاؤ، اچھی طرح وضو کرو۔ بہقی وغیرہ میں بھی یہ حدیث ہے۔ مسند میں ہے، ایک نمازی کو آپ نے نماز میں دیکھا، اس کے پیر میں بقدر درہم کی جگہ خشک رہ گئی ہے، تو اسے وضو لوٹانے کا حکم دیا۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے وضو کی بابت خبر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کا پانی لے کر کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی دیتا ہے تو اس کے منہ سے اور نتنوں سے پانی کے ساتھ ہی خطائیں جھڑ جاتی ہیں۔ جب وہ ناک جھاڑتا ہے، پھر جب وہ منہ دھوتا ہے جیسا کہ خدا کا حکم ہے، تو اس کے منہ کی خطائیں داڑھی اور داڑھی کے بالوں سے پانی کے گرنے کے ساتھ ہی جھڑ جاتی ہیں۔ پھر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ اس کی پورویوں کی طرف سے جھڑ جاتے ہیں، یہ پوروے۔ پھر وہ مسح کرتا ہے تو اس کے سر کی خطائیں اس کے بالوں کے کناروں سے پانی کے ساتھ ہی جھڑ جاتی ہیں۔ پھر جب وہ اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت مطابق حکم خدا بندی دھوتا ہے تو انگلیوں سے پانی ٹپکنے کے ساتھ ہی اس کے پیروں کے گناہ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی لائق جو حمد و ثنا ہے اسے بیان کر کے
2 رکعت نماز جب ادا کرتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج تولد ہوا۔ اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ وہ اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت مطابق حکم خداوندی دھوتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہے جو خدا تعالیٰ کی مراد کو جاننے والا ہو؟ نحویوں کے یہ نسب، یہ جر، یہ فلاں، یہ سب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اصل قرآن، اور اگر قرآن کے خلاف نحو کا کوئی قاعدہ آ جائے تو نحو کے قاعدوں کو اٹھا کے پھینک دیا جائے گا، اور قرآن کی مراد بتانے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی مراد وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ سے پاؤں کا دھونا بتایا ہے۔ ایک حدیث نہیں، کئی ہیں۔ میں وہ کتاب لایا ہوں کہ جس سے آپ نے استدلال کیا تھا، دیکھو کہ یہاں بھی مسح کا حکم ہے۔ آگے سنیے، یہ سن کر حضرت ابو امامہ نے حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا، خوب غور کر لیجئے آپ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اسی طرح سنا ہے؟ کیا یہ سب کچھ ایک ہی مقام میں انسان حاصل کر لیتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ابو امامہ، میں بوڑھا ہو گیا، میری ہڈیاں ضعیف ہو چکی ہیں، میری موت قریب آ چکی ہے، مجھے کیا فائدہ جو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولوں؟ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی 7 مرتبہ سنا ہے۔ اس حدیث کو کتنی دفعہ سنا؟ 7 مرتبہ سنا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بار سنا ہے۔ اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس بہت دلائل ہیں، دلائل میں آپ نہ کوئی حدیث نہ کوئی سنت لائے، بس نسب جر نحوی یوں یہ کرتے رہے۔ اللہ کے رسول کی مراد بتا دیتے، مسئلہ حل ہو جاتا کہ اللہ کے رسول نے مسح کا حکم دیا، آپ دکھا دیں۔ ہم آپ کو دھونے کا حکم بھی دکھا رہے ہیں، آپ کا فعل بھی دکھایا، اور دکھائیں گے آئندہ آگے چل کر، اور اتنی حدیث دکھائیں گے، اگر یہ ساری بیان کروں تو ایک ضخیم کتاب بھی بنے اور گھنٹوں کے گھنٹے گزر جائیں۔ مجھے تو کچھ نمونے دکھانے ہیں، میں وہ دکھاتا چلا جاتا ہوں۔ صحیح مسلم کی دوسری سند والی حدیث میں ہے، پھر وہ اپنے دونوں پاؤں کو دھوتا ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے۔ پس صاف ثابت ہوا قرآن کا حکم پیروں کے دھونے کا ہے۔ حضرت ابو اسحاق سبعی رحمہ اللہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بواسطہ حضرت حارث روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھوو۔ حضرت علی کا بھی یہی ہے، آپ حکم فرما رہے ہیں دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوو جیسا کہ تم حکم کیے گئے ہو، قرآن میں جیسا کہ تم حکم کیے گئے ہو۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس روایت میں حضرت علی سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں قدم جوتی میں ہی بھگو لیے، اس سے مراد جوتیوں میں ہلکا سا دھونا ہے۔ چپل جوتی پیر میں ہوتے ہوئے بھی پاؤں دھل سکتے ہیں، جیسا کہ ہم ہوائی چپل اور یہ جو چینی چپل وغیرہ پہن کے اس میں پاؤں دھو لیتے ہیں، تو اسی طرح آپ نے پاؤں دھوئے تھے۔ تو یہ ابن کثیر کی روایتیں تھیں۔ اب آپ آگے دیکھیے، یہ میرے پاس شرح معانی الاثار ہے، یہ ایسی کتاب ہے، اس کی کسی روایت کو ضعیف نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟
کہ صاحب شرح معانی والآثار ایک ایک حدیث کی اتنی سندیں لاتے ہیں کہ اس پہ بولا ہی نہیں جا سکتا. حد و حد وہ اس کو حسن کے درجے میں تو پہنچا ہی دیتے ہیں. یہ میں وضو کی روایتیں پڑھتا ہوں. شرح معانی والآثار ہے، صفحہ نمبر 31 ہے، اور اس کی اسناد کو حذف کروں گا اختصار کے لیے. قال حدثنا علقمة بن خالد او قال حدثنا خالد بن علقمة عن عبد خیر قال دخل علی رضی اللہ تعالی عنہ الرحبہ ثم قال لغلامه ائتني بطهور فأتاه بماء وطست فتوضأ فغسل رجليه ثلاثا وقال هكذا كان طهور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. علقمہ بن خالد یا خالد بن علقمہ وہ روایت کرتے ہیں عبد خیر سے. انہوں نے کہا کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ان کے پاس رحبہ مقام میں. پھر اپنے غلام سے کہا کہ پانی وضو کے لیے پانی لاؤ. غلام آپ کے پاس پانی لایا اور ایک تھال لایا. آپ نے وضو کیا، پس آپ نے دھویا اپنے دونوں پاؤں کو تین مرتبہ اور فرمایا اسی طرح وضو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت علی کی روایت حضرت علی کا عمل بھی دکھا دیا، اور جو مسح والی روایت ہے وہاں حضرت علی کا چہرے کو بھی مسح کرنا لکھا ہوا آیا ہے اور ہاتھوں کو بھی مسح کرنے آیا ہے، پاؤں کو بھی. تو وہاں مسح سے مراد خفیف دھونا ہے، اور یہ بھی ہے کہ جس کا پہلے وضو ہو تو وہ ایسے ہلکا ہلکا بھی وضو کر سکتا ہے. یہاں اس نے بڑا ایک عجیب تمسخر کیا، کہنے لگا جی ان کا وضو دو طرح سے ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہتا رہا. ایک جی حدث سے وضو، اور جی جس کو حدث لاحق نہ ہوا ہو تو وہ اس طرح وضو کر لے. تو کیا نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ اور بھائی ہمارے ہاں نیند بھی حدث ہے، نیند بھی حدث ہے، پیشاب پخانہ بھی حدث ہے، تو ہمارے ہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے. نیند سے ٹوٹا ہو، حدث سے ٹوٹا ہو تو وہ وضو ٹوٹا ہی ہوتا ہے. آپ پتہ نہیں کیا اس کو سمجھ رہے تھے. پھر یہ والی جو روایت ہے اس کی 1 2 3 4 5 6 اسناد مزید ہیں. اور میں نے پہلے کہا تھا شرح معانی والآثار کی جو روایات ہیں، حدیث ہیں، جو اس کے آثار ہیں، ان کو کسی طریقے پر ضعیف نہیں کہا جا سکتا. کم از کم درجے میں حسن تک لے جاتا ہے اور حسن مقبول ہے. اور حضرت علی کا یہ جو ہے بیان اور عمل شرح معانی والآثار نے بیان کر دیا. اور پھر اگلی روایت میں ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کر کے لوگوں کو دکھایا، فتوضأ ثلاثا فغسل رجليه ثلاثا. اب آپ ان کو تو مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن نہ مانو ہمارے لیے تو حجت ہے. اور انشاءاللہ اہل سنت والجماعت کا دل تو حضرت عثمان کے نام سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو ان کے عمل سے تو مزید برآں ٹھنڈا ہو جائے گا. پھر آگے اس کی بھی اور مزید اسناد ہیں. پھر اس کے بعد حدیث ہے ربیع سے، تو اس حدیث میں بھی آخر پہ ہے یتوضأ للصلاة فیغسل رجلیہ ثلاثا کہ آپ نے پاؤں کو دھویا تین مرتبہ. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہاں ہے وضع قدمیہ، آپ قدموں کو دھویا. اور پھر آگے ہے عمر بن شعیب عن جدہ، اس میں بھی ہے وغسل رجلیہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتا رہے ہیں. فتوضأ ثلاثا ومسح براسہ وغسل رجلیہ. آپ نے وضو فرمایا، اعضاء کو تین دفعہ دھویا، اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے دونوں پاؤں کو دھویا.
پھر ساتھ کیا فرمایا کہ ثم قال ہاکذا الوضو، اسی طرح وضو ہے، فمن زاد علی ھذا او نقص فقد اساء و ظلم، کہ یہی وضو ہے جس نے اس پر زیادتی کی، مثلا 4 دفعہ دھو لیا، کولی 4 دفعہ کر لی تو یہ زیادتی ہے، جس نے اس سے کم کیا کہ پاؤں کا مسح کر لیا تو اس نے برا بھی کیا، اس نے ظلم بھی کیا۔ آپ پاؤں دھونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ایک ڈانٹ ثابت کریں کہ پاؤں دھونے والوں کو آپ نے ڈانٹا ہو۔ ہاں، جن کی ایڑیاں خشک رہ گئی تھی ان کو تو ڈانٹا ہے، ان کو تو وہی سنائی ہے، تو یہ کیوں وہی سنائی تھی؟ پھر آگے ودعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمائن فتوضا ثلاثا ثم مسح براسه وغسل رجليه، تو اس حدیث میں بھی یہ ہے کہ آپ نے وضو فرمایا 3 دفعہ، پھر اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے دونوں پاؤں کو دھویا۔ صاحب شرح مانی الاثار فرماتے ہیں الاثار قد تواترت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ غسل قدمیہ فی وضوئہ للصلاۃ، یہ متواتر حد تواتر کو پہنچ چکے ہیں آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنے دونوں پاؤں نماز والے وضو میں دھویا کرتے تھے۔ تواتر کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کو اتنی روایتیں ہوں کہ عقل سلیم اس کو جھوٹ کہے نہیں، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اتنی روایتیں ہیں۔ آپ ایک تو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کریں صحیح سند کے ساتھ، یا عمل کہ آپ پاؤں کا مسح کیا کرتے تھے، جو ہیں میں نے پڑھ بھی دیے ابن کثیر سے، اور ابن کثیر ہی کا حکم بتا دیا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ وہ سب غریب ہیں، وہ استدلال کے قابل نہیں ہیں۔ اب میں کتنی ساری پڑھوں، صرف زیارت کے لیے میں دکھا دیتا ہوں، یہ میں نے نشاندہی کی ہوئی ہے۔ اب پڑھوں گا تو میں نے پہلے کہا بڑا کچھ ہو جائے گا۔ یہ جتنی نشاندہی ہے یہ سب حدیثیں، آثار، یہ وضو میں پاؤں دھونے کے بارے میں ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ تو حکم مسح کا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی پاؤں دھوتے رہیں اور دھلاتے رہیں اور نہ دھونے والوں کو ڈانٹتے رہیں۔ ہم اہل سنت ہیں، ہمارے لیے نبی علیہ السلام نے جو فعل، جو قرآن کی جو مراد نبی علیہ السلام نے بتا دی، ہمارے تک پہنچی، ہماری سر آنکھوں پر ہے۔ اس کے خلاف جو بھی کچھ ہے ہم قطعاً اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جو اللہ کی مراد تھی وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، نبی نے سمجھا اس سے دھونا، ہم دھوئیں گے۔ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، بڑے دعوے تھے تمہارے، ہمارے پاس بڑے دلائل ہیں، ہمارے پاس بڑے دلائل ہیں، آپ ایک بھی دلیل نہیں بتا سکے۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر مدارک ہے، معتبر کتاب ہے، اس میں قد صح ان النبی علیہ الصلاۃ والسلام را قوما یمسحون علی ارجلہم فقال ویل للعقاب من النار، صحیح سند کے ساتھ یہ نبی علیہ السلام سے بات ثابت ہے۔ آپ نے ایک قوم کو دیکھا پاؤں پر مسح کر رہی تھی اور آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ان ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ مسح کرنے والوں کو آپ نے ڈانٹا ہے، دھونے والوں کو کہیں ڈانٹ دکھاؤ صحیح سند کے ساتھ۔ پھر آگے ہے ان عطا بہت بڑے ایک وہ تابعی تھے، صحابہ کی شگرد تھے، کہتے ہیں واللہ
ما علمت ان احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی قدمیہ، صحابہ کے شاگرد ہیں، صحابہ کو بھی دیکھا، اہل بیت کو بھی دیکھا، حضرت علی کو بھی دیکھا، حضرت حسن کو بھی دیکھا، حضرت حسین کو بھی دیکھا، اور اس کے بعد جو ائمہ اہل بیت ہوئے ان کو بھی دیکھا۔ کہا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا اصحاب رسول میں سے کسی ایک کو جو پاؤں پر مسح کرتا ہو۔ قسم کھا رہی ہے۔ اہل بیت کے مرد حضرات صحابہ تھے نہیں تھے، اور وہ ان کو عطا نے دیکھا ہے، اور کہتے ہیں میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ اور یار مکہ میں مدینہ میں کوئی مسح کرتا ہوتا تو 5-10 کو تو دیکھ ہی لیتے نا، ساری زندگی میں کو 2-4 تو دیکھ ہی لیتے، لیکن کہ میں دیکھا ہی نہیں کسی کو، اور حقیقت بھی ہے کہ مسح کرتے ہی کوئی نہیں تھا، تو کرتا ہوتا تو کوئی نظر آتا، تو سب کا عمل دھونے کا تھا۔ یہ اسی آیت کے ذیل میں یہ تفسیر ہے، وہ ارجلکم الی الکعبین کے، اور صفحہ نمبر 309 ہے، اور تفسیر مدارک ہے۔ پھر اس نے ایک اور، یہ بات تو وضو کی چلے گی لیکن وضو سے متعلقہ ہے، اس نے ایک بڑا عجیب شوشہ چھوڑا۔ کہنے لگا جی ہمارے ہاں تو موضوع پر مسح ہی نہیں، جراب پہ موضوع پر مسح ہی نہیں۔ پہلے مسح تھا جس وقت سورہ مائدہ نازل نہیں ہوئی تھی، جب سورہ مائدہ نازل ہو گئی اس کے بعد نہیں۔ اور ایک روایت بھی نقل کرتا ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ موضوع پر مسح ہے، تو انہوں نے کہا، جواب دینے والے نے، یہ سورہ مائدہ کے نازل ہونے سے پہلے ہے یا بعد میں؟ سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد آپ نے موضوع پر مسح نہیں کیا۔ یہ بھی آپ کا جھوٹ ہے اور غلط ہے، آپ نے غلط بیانی سے یہاں کام لیا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب موطأ امام مالک ہے، اور یہ کتاب اپنی سند کے اعتبار سے لاجواب کتاب ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ اس کے پائے کی کوئی اور کتاب بھی نہیں تو میری بات غلط نہیں، کیونکہ اس کی سند سب سے مختصر ہے، ثلاثی۔ امام مالک بیچ میں 1 یا 2 آدمی آتے ہیں، آگے نبی علیہ السلام آ جاتے ہیں۔ سند جتنی لمبی ہوتی جاتی ہے اس پہ بحث اتنی زیادہ ہے، اور اس کی سند سب سے مختصر ہے، اور ایسی مضبوط اور طاقتور کتاب ہے کہ اس کی حدیث پہ اسناد پہ کلام ہی کوئی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں مالک عن ابن شہاب عن عباد بن زیاد وهو من ولد المغیرہ بن شعبہ عن ابیہ المغیرہ بن شعبہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوک وقال المغیرة فذهبت معه بماء فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسقيت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمه جبته فلم يستطع من ضيق كم الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين۔ ترجمہ سنیں پھر اس پہ بات کرتا ہوں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت کے لیے، بول و براز کے لیے تشریف لے گئے غزوہ تبوک میں۔ مغیرہ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ پانی لے کر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سے فارغ ہو کے واپس آئے، میں نے پانی ڈالا، آپ نے اپنا منہ دھویا، پھر آپ اپنے ہاتھ یہ آستینوں سے نکالنے لگے، وہ جبہ جس کا بڑا ذکر آتا وہ جبہ اپنے یہاں پہنا ہوا تھا، اس کی آستینیں تنگ تھی تو نکالنے لگے تو وہ نہ نکلی، تو پھر آپ نے اس کو اتاری، پہلے یوں کرنے لگے نا، یوں، تو یہ نہ ہو سکا، پھر آپ نے یوں نکال لی،
ٹھیک ہے، پہلے یوں کرنے لگے تو آستینیں تنگ تھی تو پیچھے نہ ہٹی نا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نکالی، تو اپنے ہاتھوں کو نکالا جبہ کے نیچے سے، تحت الجبہ، کندھوں پہ جبہ رکھ لیا، اور پھر ان کو دھویا، اور پھر اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ یاری صاحب، دشمن عمر، غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں ہوا ہے، اور سورہ مائدہ سن 6 ہجری کے اخیر یا 7 ہجری کے شروع میں نازل ہوئی ہے۔ غزوہ تبوک بعد میں ہوا ہے، اور سورہ مائدہ پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس کی سند پہ بات نہیں ہو سکتی، مضبوط ہے۔ موطا امام مالک کی کوئی روایت بھی وہ کمزور نہیں ہے، ضعیف نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد موضوع پہ مسح نہیں رہا، ہم نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد غزوہ تبوک جو 9 ہجری میں ہوا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا ہے۔ اس میں بھی پاؤں دھونے کی روایت سن لیں، تھوڑی تھوڑی ایک عدد روایت تقریباً 2-4 کتابوں سے پڑھوں گا، ایسے کروں تو بہت لمبا نکل جاؤں گا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه فاذا استنثر خرجت الخطايا من انفه فاذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت اشفار عينيه فاذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت اشفار يديه فاذا مسح براسه خرجت الخطايا من راسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، جب وہ دونوں اپنے پاؤں دھوتا ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا سند میں جان بوجھ کے حذف کرتا ہوں، اب اس کا ترجمہ بھی حذف کرتا ہوں۔ پیچھے اس کا ترجمہ ابن کثیر میں ہو چکا کہ جب آدمی کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں، جب منہ دھوتا ہے تو وہ سارے اس کے گناہ چہرے کے نکل جاتے ہیں۔ تو یہاں حدیث وہی ہے، تو یہاں بھی موطا امام مالک نے بھی کہا کہ آپ بندہ پاؤں دھوئے، آپ پاؤں دھونے کی فضیلت بتا رہے ہیں۔ مسح کی فضیلت بتاؤ کہ وہ پاؤں نہ دھوئے اور مسح کرے تو اس کو یہ ثواب ملتا ہے، کیوں مسح ہے ہی نہیں ہے۔ آپ نبی علیہ السلام سے مسح نہیں ثابت کر سکتے۔ آپ نے کہا تھا میرے پاس بڑے دلائل ہیں، اور جماعت مخالف کے پاس کچھ نہیں۔ آپ نے 2.25 گھنٹے میں ایک بھی نبی علیہ السلام سے دلیل نہیں دی ہے، اور الحمدللہ ہم ڈھیر لگا رہے ہیں، لگائیں گے، اور اللہ کی مراد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں جاننے والا۔ تو باقی نحو کی ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں یہ سب پیچھے رہ جاتی ہیں، لیکن وہ بھی میں نے بتا دیا کہ عطف کہاں ہے، وہ بھی جو ادرم زیدن امران والی بات ہے وہ بھی آپ کی میں نے اڑا کے رکھ دی۔